بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گجرات کا ایک بادشاہ شاہ محمود بیگڑا جو خوراک میں زہر کھاتا تھا۔ بھارتی سلطنت گجرات 2000 سال پرانی ریاست ہے۔ 15ویں صدی میں یہاں ایک بادشاہ تھا جس کا نام سلطان محمود بیگڑا یا محمود شاہ اول گجرات سلطنت کا سب سے نمایاں سلطان تھا، جس نے تقریباً 53 سال گجرات پر حکومت کی۔ اس نے کئی لڑائیاں لڑیں اور کئی فتوحات حاصل کیں۔ اس نے پاوا گڑھ اور جونا گڑھ کے قلعوں کو کامیابی کے ساتھ لڑائیوں میں فتح کیا۔ اس نے گجرات کے علاقے دوارکا میں دوارکادیش مندر کو تباہ کیا۔ یہ مندر ہندوؤں کے مقدس سمجھے جانے والے 4 دھاموں میں سے ایک تھا۔ اس کی 2 بیویاں دونوں ہندو تھیں، ایک کا نام روپا منجھاری اور دوسری ہیرا بائی تھا۔ محمود بیگڑا کا پورا نام ابو الفتح ناصر الدین محمود شاہ اول تھا۔ وہ احمد آباد میں 1445 میں پیدا ہوا۔ محمود کی کنیت بیگڑا یا بیگڑا کی ابتدا میں سے برڈز ہسٹری آف گجرات میں 2 وضاحتیں پیش کی گئی ہیں۔ اس کی مونچھیں بڑی اور بیل کے سینگ کی طرح مڑی ہوئی تھیں۔ اس طرح کے بیل کو بیگڑو کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ گجراتی دو اور گڑھ ایک قلعے سے آیا ہے۔ لوگ اسے 2 قلعوں پر قبضہ کرنے کے اعزاز میں یہ لقب دیتے ہیں: گرنار 1472 کا جونا گڑھ اور چمپانیر کا پاوا گڑھ 1484۔ جب انگریزوں نے برصغیر پر قبضہ کیا تو وہاں یورپی سیاحوں نے بھی آنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے اپنے سفر ناموں میں ترک محمود شاہ اول بیگڑا زہر سلطان کے غلط نام سے اس کے بارے میں مشہور داستانیں جو گردش میں تھیں ان کا ذکر کیا، اور انگریزی تجزیہ نگار سیموئل بٹلر کی کتاب 17ویں صدی کی لکیروں کا ذریعہ بن گئے، جس کا عنوان کیمبی کے پرنس کا روزانہ کھانا، اسپ اور بیلسلک اور مینڈک۔ ان کہانیوں کے مطابق اسے بچپن سے ہی الکا زہر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ زہریلا اور زہر سے محفوظ رہتا تھا۔ محمود بیگڑا کھانے پینے کا اتنا شوقین تھا کہ وہ روزانہ بڑی مقدار میں خوراک کو استعمال کرتا تھا۔ زہر بھی ان کی خوراک تھا۔ وہ روزانہ 35 سے 37 کلوگرام خوراک استعمال کرتا تھا۔ ایرانی اور یورپی سیاح جیسے کہ باربوسا اور ورتھیما، ان کا کہنا ہے کہ یہ وزنی خوراک جو گجرات میں 1 من کے برابر ہوتا تھا۔ اگر سلطان شکم سیر نہیں ہوتا تھا تو کئی کلو کا میٹھا بھی اس میں شامل کرتا تھا۔ وہ میٹھا تقریباً 5 کلو کے قریب خشک چاول سے بنا ہوا ہوتا تھا۔ کبھی کبھی رات کو بھی بھوک لگتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی خوابگاہ میں بھی دونوں جانب گوشت سے تیار سموسوں کی بڑی پلیٹ تیار رہتی تھی۔ یورپی سیاح ورتھیما کے مطابق سلطان کی یہ عادت انہیں موت کے منہ تک لے گئی، اور ایک بار انہیں زہر دینے کی بھی کوشش کی گئی، جس کے بعد سے سلطان روزانہ زہر کی تھوڑی سی مقدار استعمال کیا کرتے تھے تاکہ جسم میں زہر کے خلاف مدافعت پیدا ہو۔ کہتے ہیں کہ سلطان محمود بیگڑا کے استعمال شدہ کپڑے بھی جلا دیے جاتے تھے اور انہیں کوئی بھی ہاتھ نہیں لگاتا تھا کیونکہ یہ زہر آلود ہو جاتے تھے۔ سلطان کے ناشتے میں 1 کپ شہد اور پگھلا ہوا مکھن اور 150 اعلیٰ معیار کے کیلے، جنہیں عہد حاضر میں گولڈن بنانا کہتے ہیں، شامل ہوا کرتا تھے۔ سلطان کی زہر ہضم کرنے والی کہانی کو 17ویں صدی کے مزاحیہ شاعر سیموئل بٹلر نے مزاحیہ نظم بھی لکھ ڈالی تھی۔ جو لوگ ریاست کاٹھیا واڑ کے قرب و جوار میں رہتے تھے وہ محمود بیگڑا کی خوش خوراکی سے خوب واقف تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان محمود بیگڑا اپنی خوش خوراکی اور بہت زیادہ کھانے کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے اس کمتر غلام کو گجرات کی حکمرانی نہ دیتے تو کون اس کی بھوک مٹاتا۔ سلطان شاہ محمود بیگڑا کا 1511 میں احمد آباد میں انتقال ہوا
اور ان کی احمد آباد کی مشہور درگاہ حضرت شیخ احمد کاٹھو گنج بخش رحمت اللہ میں تدفین ہوئی۔